سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اسلام آباد کچہری پہنچا دیا گیا۔ ان کے ریمانڈ میں توسیع کی گئی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ 4 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اپڈیٹ سے آگاہ کریں، آصف علی زرداری پر الزامات لگائے گئے تھے۔ شیخ رشید کے خلاف اس بنیاد پر کیس درج ہوا تھا۔ اب اسی کیس کی سماعت بھی ہوئی ہے۔ شیخ رشید کے ریمانڈ کی توسیع پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 4 بجے سامنے آئے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اسلام آباد کچہری پہنچا دیا گیا ہے اور 4 بجے محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ واضح کر دیں کہ شیخ رشید کی جانب سے مختلف الزامات آصف علی زرداری پر لگائے گئے تھے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ آصف علی زرداری سے ہے، جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ ان الزامات کے کیس میں گرفتار شیخ رشید کے خلاف کیس کی سماعت جاری ہے۔ یہ بتا دیں کہ 4 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ شیخ رشید کے ریمانڈ کی توسیع کا یہ فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ اب 4 بجے سنایا جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اسلام آباد کچہری پہنچا دیا گیا ہے، جہاں آج تقریباً 4 بجے اس کیس کا فیصلہ آئے گا، جس میں یہ سامنے آئے گا کہ آیا شیخ رشید کا ریمانڈ میں توسیع کی گئی ہے یا اس ریمانڈ کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ البتہ شیخ رشید کے وکیل کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی جیل کا ٹرانسفر سندھ نہیں کیا جائے، اور اس بات کے حوالے سے جو مکالمہ ہوا تھا جج کے درمیان، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیس کسی اور صوبے میں ہے، اس عدالت میں اس کیس کو کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ اس وقت آپ کو بتا دیں کہ کیس کی سماعت ہونی ہے 4 بجے، محفوظ کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید کے ریمانڈ کے توسیع کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا آج شام 4 بجے، جس میں تقریباً 45-46 منٹ باقی ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اسلام آباد کچہری پہنچا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری پر الزامات کے کیس میں گرفتار شیخ رشید احمد کی، اور ان کے خلاف اس کیس کی سماعت ہوئی ہے آج۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اسلام آباد کچہری پہنچا دیا گیا۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کریں گے اب تک کے نمائندے برہان بخاری سے۔ جی برہان بخاری، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو عمران خان کو قتل کرنے سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت سابق وزیر داخلہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں پر دوران سماعت وکیل دفاع کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات جو ہے میرے موکل کے اوپر شدید تشدد کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ زبردستی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کریں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے تو وہ کس کا ساتھ دیں گے۔ دوران سماعت شیخ رشید احمد نے فاضل جج سے جو مکالمہ کرتے ہوئے بتایا کہ مجھ پر گزشتہ رات جو وہ تشدد کیا گیا، اور میرے جو ہاتھ پر جو وہ زخم ہے، جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ آپ کیا زخم دکھا سکتے ہیں، جس پر ان کا کہنا تھا کہ میں نے جو وہ خون صاف کر لیا ہے۔ میرے تقریباً ٹویٹر کے اوپر 8 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اتنے فالوورز آپ کے کس طرح بن گئے۔ دوران سماعت 2 وکلا کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے، جس پر عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد شیخ رشید احمد کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع سے متعلق درخواست پر جو وہ فیصلہ محفوظ کر لیا، اور کبھی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جو فیصلہ سنایا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں، ہمارے ساتھ رہے گا برہان بخاری، آپ کو بتائیں کہ وکیل شیخ رشید کی جانب سے آج یہ کہا گیا تھا کہ 73 سال کی عمر ہے شیخ رشید کی، اور ان پر تشدد کیا گیا ہے، جس پر جج نے کہا کہ شیخ رشید آپ مجھے خون کے نشانات دکھا دیں گے، اور جج کی یہ بھی ریمارکس ہے کہ آپ کے ہاتھ پر تو خون کے نشانات نہیں ہیں۔ وہ مکالمہ تھا جو آج عدالت میں ہوا ہے۔ شیخ رشید کو اسلام آباد کی عدالت میں پہنچایا گیا ہے۔ شیخ رشید نے کہا میں نے تو وہ خون صاف کر دیا ہے۔ یہ وہ مکالمہ تھا جو کہ آج عدالت میں شیخ رشید اور جج کے درمیان ہوا ہے، جبکہ وکیل شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پولیس کی کسٹڈی میں شیخ رشید پر تشدد کیا گیا ہے، تشدد کا الزام لگایا گیا شیخ رشید کے کیس میں۔ شیخ رشید پر پولیس کی جانب سے اور اس معاملے کو اٹھایا گیا وکیل کے جانب سے، اس پر شیخ رشید نے کہا کہ مجھ سے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں عمران خان کی سیاسی مہم چلاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں چلاؤں گا۔ مجھ سے سیاسی تفتیش کی جاتی، مقدمے پر تفتیش نہیں کی جاتی۔ میں عوام کو کہوں گا میرے ٹویٹر پر دگنے فالوورز کر دیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو کہ آج شیخ رشید کی جانب سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے تو دونوں موبائل پولیس کے پاس ہے، مجھ سے پوچھا گیا 1 دن میں 8 ملین فالوورز کیسے ہو گئے؟ میں عوام کو کہوں گا میرے ٹویٹر پر دگنے فالوورز کر دیں۔ شیخ رشید جن کا کیس آج سنا جائے گا عدالت میں۔ برہان، یہ جو مکالمہ آج عدالت میں ہوا ہے، ذرا اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں۔ شیخ رشید کے وکیل کا کیا کہنا تھا اور جج نے کیا کہا؟ جی بالکل، سردار عبدالرزاق بطور شیخ رشید کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کا کہنا تھا
کہ میرے کلائنٹ کی عمر تقریباً 73 سال ہے اور ان کے اوپر بےایمانہ قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے پر جو وہ اکسایا جا رہا ہے. انہوں نے تو کوئی بیان نہیں دیا، بلکہ عمران خان نے جو سابق صدر آصف علی زرداری پر مبینہ طور پر قتل کی سازش کا الزام تھا اس کو کوٹ کیا اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا. ان کا پولوگرافک ٹیسٹ اور جو فیس وائس میچنگ ہے وہ بھی کروا لی گئی ہے، مگر اس کے باوجود مقدمے کے اوپر جو ہے وہ تفتیش نہیں کی جا رہی، بلکہ سیاسی مقدمات کو ختم کرنے کے حوالے سے جو وہ کہا جا رہا ہے. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ پنجاب، بلوچستان اور جو ہے سندھ میں مختلف مقدمات جو ہیں وہ قائم کر لیے گئے ہیں، اور کبھی امکان یہی ہے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے ایک کے بعد دوسرے صوبے کو منتقل کیا جا سکتا ہے. تو عدالت اگر عدلیہ نے اپنی ذمہ داری نہ پوری کی تو یہی امکان ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی شخص آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ جو جنگ جاری ہے یہ آئین اور عدلیہ کی جنگ ہے، یہ سیاسی جنگ اس کو بنا دیا گیا ہے. جی اچھا برہان، یہ بھی بتائے گا کہ شیخ رشید نے یہ بھی اعتراض اٹھایا کہ جو مقدمے سے متعلق سوالات ہیں وہ نہیں پوچھے جا رہے، بلکہ ان سے سیاسی سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کب تک چلو گے، عمران خان کی تحریک کا حصہ رہو گے. اس سلسلے میں عدالت کا کیا موقف تھا؟ جی بالکل، شیخ رشید نے آج عدالت سے کافی دیر جو ہے وہ مکالمہ بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ میرے اوپر جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں وہ سراسر ناانصافی پر مشتمل ہے، اور مجھے یہی کہا جا رہا ہے کہ میں اپنی سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل کر لوں. اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو گئے تو کیا آپ عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور کیا آپ عمران خان کی عام انتخابات میں مہم چلائیں گے. تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں ہر حال میں عمران خان کے ساتھ کروں، اور آئندہ انتخابات میں بھی جو ہے وہ عمران خان ہی کی مہم جو ہے وہ میں چلاؤں گا. ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر جو تشدد کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے. مجھ سے تفتیش جو کی جاری وہ سیاسی مقدمے سے متعلق نہیں، بلکہ سیاسی نوعیت کے سوالات کیے جا رہے ہیں. تو عدالت نے آج سے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور کہا جا رہا ہے کہ 4 بجے کے قریب شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع ہوگی، ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، اس پر عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی. صحیح برہان، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ شیخ رشید پر جو کیس چل رہا ہے اس میں کون سی دفعات لگائی گئی ہیں اور کہاں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. لیکن جنہوں نے ابھی ہمیں ٹیون ان کیا ہے انہیں بتا دیں کہ شیخ رشید کو 2 فروری کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے قبضے سے اسلحہ شراب برآمد ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں اسلام آباد کے تھانہ آبپارہ منتقل کر دیا گیا تھا. آپ کو بتا دیں کہ آج اسلام آباد کی کچہری نے شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. یہ فیصلہ 4 بجے سنایا جائے گا. شیخ رشید کے خلاف آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگانے کے کیس ہے. اس کیس کی اوپر آج سماعت ہوئی ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، فیصلہ 4 بجے سنایا جائے گا. شیخ رشید کو جوڈیشل مجسٹریٹ عمر بشبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا. سماعت کے دوران پولیس کی جانب سے مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں آج پیش کیا گیا تھا. مزید 5 دن کا ریمانڈ مانگا گیا ہے، جس کا فیصلہ 4 بجے سنایا جائے گا. برہان بتائیے گا کون کون سی دفعات لگائی گئی تھیں اور مزید عدالتی معاملے سے متعلق کیا آگاہی حاصل ہوئی ہے؟ جی بالکل، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے وکیل نے جو ہے جو 3 دفعات لگائی گئی ہیں مقدمے میں، ان کو کی نہ صرف مخالفت کری بلکہ ان کا کہنا تھا کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ سنگین نوعیت کی ہیں، جن میں کسی کو بھی جو اشتعال پر اکسانا، کسی کو قتل کی دھمکی دینا، اور ایک اور دفعہ جو ہے وہ 105 کے تحت جو وہ درج کی گئی ہے، جو کہ سراسر بدنیتی پر مشتمل ہے. میرے موکل نے جو ہے وہ کسی قسم کا بیان نہیں دیا، بلکہ انہوں نے جو عمران خان کی جانب سے ایک الزام عائد کیا گیا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری ان کو قتل کروانا چاہتے، انہوں نے تو صرف اس بیان کو کوٹ کیا، اور اس بیان کو کوٹ کرنے کی پاداش میں جو ہے ان کے اوپر جو وہ سنگین نوعیت کی جو ہے وہ دفعات لگا دی گئی. ان کا یہ مزید یہ کہنا تھا کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کی ہیں، اور اگر عدالت نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو یہ آئین اور قانون کے ساتھ ایک کھلواڑ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اچھا برہان، جو فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں شیخ رشید صاحب تھوڑے جذباتی دکھائی دے رہے ہیں، کسی کے گلے بھی لگے ہوئے ہیں، غالباً یہ پولیس اہلکار ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیسی ان کو آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی عدالتی جب پیشی پر وہ آئے ہیں؟
جی اگر ہم بات کریں گزشتہ کیونکہ 2 روز قبل ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس وقت ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس وقت بہت زیادہ اگر یہ کہا جائے کہ ایکسائٹڈ اور بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے، وہ آج ہمیں ان میں اسپرٹ نظر نہیں آ رہی. آج ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ قدرے ہمیں ڈھیلی ڈھالی محسوس ہوئی، کیونکہ جو ایک اسٹیمنا، جو ان میں ایک انرجی لیول ہمیں نظر آ رہا تھا گزشتہ سماعت کے اوپر، وہ آج لیول بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. یہاں پر ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ مختلف پی ٹی آئی کے رہنما بھی پہنچے اور کارکنان کی جو ہے وہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کی، مگر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے نہ صرف ان کو احاطہ عدالت بلکہ کمرہ عدالت تک بھی جو ہے وہ رسائی نہیں دی گئی. تو یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کے ویل ناؤن جو پرسنالٹیز تھیں وہ آئیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں سے موو کر گئی، کیونکہ آج یہاں پر ڈیفرنٹ کیسز بھی چل رہے تھے. ٹھیک ہے برہان، بتائیے گا کون کون سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما تھے جو شیخ رشید سے ظاہری یکجہتی کے لیے آئے تھے؟ چونکہ فیصلہ اب 4 بجے سنایا جائے گا، تو کون ٹھہرا ہے شیخ رشید کا ساتھ دینے کے لیے؟ جی سماعت سے قبل، کیونکہ آج سماعت کا جو ٹائم دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے وہ 8 بجے کا تھا، مگر سابق وزیر داخلہ کو تقریباً 1 بجے کے بعد جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا. اس سے قبل جو ہے ہم نے دیکھا کہ سینیٹر فیصل جاوید، قاسم سوری، سابق وفاقی وزیر مراد سعید اور فیاض الحسن چوہان جو کہ سابق ترجمان رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہاں پر موجود تھے. مگر جب پولیس کی جانب سے شیخ رشید کو عدالت کے روبرو پیش نہ کیا گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو وہ رہنما آئے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ ایک کر کے جو ہے وہ کمرہ عدالت سے نکلتے گا، اور اس وقت جو ہے کوئی بھی پی ٹی آئی کا بڑا رہنما وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پر پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر پہنچے، مگر اس سلسلے یہاں پر کوئی بھی سیاسی ہمیں رہنما نظر نہیں آیا. پی ٹی آئی کے رہنما ایک ایک کر کے شیخ رشید کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 4 بجے کا اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. شکریہ برہان بخاری اپڈیٹ کرنے کے لیے.